سوال ہے مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے۔ اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں ہم۔ افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے۔ 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے، یہاں سے لوگ گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا، بہت ایک طویل فہرست ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں، لیکن سب کو پتا ہے، یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا۔ تو اور ان میں مفتی عبد الرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں۔ ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت، کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے، افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ، ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے تحریک شروع کی، کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں۔ اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی تھی، جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا۔ اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور پورے افغانستان میں، پورے تو نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی۔ ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے، وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے، وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ بہت عزت، بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ۔ پھر کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس سے نقصان آپ کو ہوگا، یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو، اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری، ہم نے خون دیا اس کے لیے، پوری زندگی کھپا دی۔ لیکن ہوا کیا؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف، پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی۔ جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا۔ اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے، لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی۔ یہاں سے جہاز گئے، انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا، تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف، لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی۔ 20 سال بھرپور ساتھ دیا، پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا۔ جو وہاں غریب آتے تھے افغانی، ملک میں بدحالی ہے، ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا، آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ ان کا علاج بھی کیا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، بہت کچھ کیا پاکستان نے۔ تبھی بہت اچھے تعلقات، جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا، ایک بیان نہیں آیا۔ بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں، ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں، ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو، ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو۔ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے، نہ وہ کہتے افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں، بہت موتیں دیکھ لی ہیں، ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے۔ ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے، آج بھی موجود ہے، کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے، صرف پاکستان کو نہیں، ہر ملک کو، ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا۔ پھر ملا عمر کی وفات ہوئی، اس کے بعد ملا اختر منصور آئے،
وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے, پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا, علماء سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہے ابھی, ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے, جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا یہ کہہ رہا آپ نے خلافت قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, یہ غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے, فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے. تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے, بھئی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے. اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے, پاکستان نے اڈے دیے تھے. اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شرپسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے, جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو. اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نا, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبد الرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بےچارے اکیلے میدان میں آئے اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جہاز سے یو ٹرن لے لیا. کوئی یو ٹرن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اور فوج کا ساتھ دینے سے, فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں,
فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے, بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی, پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے, نہ مانو, مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں, روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو, کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے, وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی, انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں, جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے, وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو, اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی, آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے, اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو, تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا, ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں, لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی, اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں, کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا, لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا, انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک, یہ ملک جو ہے موجود ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑے حدی خاں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار, ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ, پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے, اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں, اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے, لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہیں بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں, تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. تو ملا عمر بہت میچور آدمی تھے, وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے, کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا, تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں, کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے آپ کہاں سے ہیں, کوئٹہ سے ہیں, افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے, ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا ہے, ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا ہے, یہ تو میں تم کو جانتا بھی نہیں ہوں. یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی, ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا, والی ہوتا تھا, بھتے بھی لے رہا ہوتا تھا, ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی, تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے, وہ بھی ناجائز کہتے. تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی افغانستان کے بارڈر پہ, تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت میچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے, چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے, اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو, انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے, اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں, اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے
افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے, اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا, ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے, ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا, 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹیننٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی, یہ غلط ہے, اس کا نقصان ہوگا, مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا. ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا, چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے, اتنی سخت ہو گئی, اتنی سخت ریڈ ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے پھر آ کے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے, جہاد سے یوٹرن لے لیا اور وہ سب, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی, اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں, افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے, نہ پاکستان سے, نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں, انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, پاکستان کا بھی, اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا, اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی اب مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہے بیٹھ کے, ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے. ہر چیز میں نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے, کرو 100 دفعہ بھائی. کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے, 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی, جوانوں کی لاشیں ہوں گی, تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو, انسان تو ہے نا. یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے, انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا, تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں, یہ بھی طلال. میرا نام نقیب خان ہے. ماشاءاللہ. میرے پہلے سوال نہیں, سب سے پہلے آپ سے گلہ ہے, جی آپ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی جی. دوسرا ایک سوال یہ کہ ہمارا بلوچستان میں قبائلی دشمنیاں بہت روز بروز بڑھ رہی ہے, مطلب یہاں تک کہ سال میں 200 بندے بھی ایک خاندان کے مر جاتے ہیں. ہمارے علماء اکرام اس پہ کیوں کردار نہیں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور آخری بات, آپ کے بغیر, ملاقات کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. جی جی ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. علماء اس کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, بڑے بڑی مفتی ہے. دیکھیں, لڑنا تو فوج کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں, تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کی. شریعت کے طور پر مفتی صاحب, جی جی بالکل, شریعت میں ایسا ہی ہے نا کہ جو حکومت, دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات, جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا, اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا. پاکستان میں بہت سارے فسادات کی بیج, یہ جو جامع حفصہ کا مسئلہ اٹھا ہے, دیکھیں جنرل ہمارے علماء جب گئے تھے نا اس وقت, جو وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز نام تھا, کیا تھا وزیر اعظم, شوکت عزیز, ان کو لوگوں نے پیار سے شارٹ کٹ عزیز بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے, لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے نئے نئے بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خط خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامع حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑیں. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے,
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا ان سب کو چھوڑ دیا, لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے. لڑاکا, اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا, مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے میچور آدمی تھے, تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات میں کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے, اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو آپ؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے, ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے, وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا, تو ایک سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے نرمی کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پورا فیصلہ ہو گیا. علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے, اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر. صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے, کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا, اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوگا. جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے. ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے کو, اور آرڈر دیا کہ اٹیک کرو. اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے, لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے, مطالبہ بھی غلط نہیں ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے, اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا, سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا, جس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دیا. اتنی بچیاں اڑ گئیں, یہ شہید ہو گئیں, ایک بس ہم نے خود دیکھی, ان تو عزتیں لوٹی. پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا, اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے. 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے, جن میں فوجی بھی ہیں, 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے, جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا, یا اس کے بعد مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا, لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے, وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر, تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا, وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا, عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا, سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے, اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں, قطعاً نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں, ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں, خارجی کہلاتے ہیں, اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں, جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں. حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا. اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے, جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا, اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا, اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے. تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا, عدالتی خلا, جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے
کہ جو عورت جب بھی, یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی, کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو, جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی, کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے. اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف. میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں کراچی میں, ڈیولپمنٹ کا کام کیا, لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو سیاہ, جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی. تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں کو, پوری آرمی بھگت رہی ہے. لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں, بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار, یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا. پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا, یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے. یہ دشمن سے نہ لڑیں تو آپس میں کوٹنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں, میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں, میرے بیانات ہوئے ہیں, پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا, کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے, کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہا ہے, لمبے راستے سے, شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے, شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا خو ادھر ہمارا دشمن ہے, ٹکان کرے گا, مارے گا. اب یہ ڈرنے لگا, بھائی یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کہاں پر, ایسا بولا خوف مت کرو, ڈرو مت, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار, 40 مہمان مار, میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو, گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا, گوشت کھاتا ہے, اس کو چاہیے پھر جہاد کا رخ صحیح سمت میں رکھے. وہ اگر وہ صحیح سمت میں نہیں رکھے گا پھر آپس میں لڑے گا. تو یا تو گوشت چھوڑ دے یا صحیح جگہ لڑے پھر وہ جا کے. ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے, آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا, باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے, تو ہم کہتے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, ٹھڑک, لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت, فحش فلمیں کا, اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا, اولاد کیسے ہوگی, بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا, وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ٹھڑک حد سے بڑی بھی. کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آئی تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ, ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو چھڑوانا پڑتا ہے, کچھ دن عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے, یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں, شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے.
نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی, تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو, اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی, کیونکہ اس مرد کے اندر ڈھرک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی, خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہے کہ ہم برے ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو, تم کیا ہو. ایک آدمی کیا ہے, میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم وقت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے, کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے. گئی اتنا نہ سمجھا, ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے, باقیوں سے نا امید, ختم, ہماری کچھ نہیں لگتی, ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم, 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال, پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا, کمائے گا, مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, خیر کہا اللہ نے, اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے, ٹھڑک بری چیز ہے, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے, نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے, بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا, پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو, اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے, حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئے کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا, اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں, یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, کوئی عورت گزر جائے, حسینائیں آ جائیں, کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, بھائی حضرت نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے, یہ کچھ الگ کیس ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں, وہ پرانا ہو گیا بہت, اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی, بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے, متقی جنتی, متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے, انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی, اسے کچھ بھی نہیں, اتنا نیک ہے, اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی, وہ اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا بولتے ہیں, تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی, حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے, اس رغبت کو پورا مت کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے, خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ, یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا, بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے, بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم, آگے نکل جاتے ہیں بس, اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے, آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا, یار بڑی زبردست, میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی, تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے, کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پھر برداشت کر بھائی. تو یہ ہے ٹھڑک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا, بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا. ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے, ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے, کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں, ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی, اچھی بھی لگے گی, یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے, خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, تم کوئی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے, تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے شہوت
ایک لمٹ میں یہ صحت کی علامت ہے, لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں, یہ صحت مند ہونے کی, دماغ صحیح کام کر رہا ہے, اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی, اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے, اس کا دماغ, پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو, جو بالکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا نہ پتا ہو, 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ, 5 روپے پکڑاؤ, اسے کوئی فرق, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا, پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھڑک پیسے کی. وہ ٹھڑک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا, ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتا بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ محبت لمٹ میں ہے. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے, ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا, اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھڑک ہے, یہ محبت نہیں ہے, بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق, ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا, وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے, وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی, لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ, وجیح سنا ہے نا لفظ, وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سمانا تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت کی ایک نیچرل ہے, کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا, لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے, لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے, پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے, ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ بڑے بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا, تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے, یہ سب مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی, یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ, بیٹھے ہوئے ہیں بڑے, وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا, ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلائے, انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو کم بولنے دے رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے, یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے, اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب مال, حب جاہ, حب با, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو, سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا, یہ بہت کامن ہے. مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا, ہم سے کون فتویٰ لے گا. پھر مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے, بھائی میرے پاس علم کم ہے, میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, بھائی ہم کیا ہے, ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں, جاہل ہیں. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے, وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں, تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ. لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں. میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں, سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے.
मेजॉरिटी किसकी मरीज होती है? हुब्बे जा, कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। ये बड़ी भी मोहब्बत है, ये वो नहीं है जो नेचुरल है, ये हवस है, ये इज्जत की हवस है, और अल्लाह को इज्जत की हवस पसंद नहीं है। कुरान कहता है तिलका दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज, हम आखिरत उसी को देंगे जो जमीन में अपनी बर्तरी नहीं चाहते। यहां बर्तरी से नाजायज बर्तरी मुराद है, हर जगह अपनी टांग ऊंची रखना। मुझे याद है एक दफा मैं कहीं गया, कोई उलमा बैठे हुए थे, अरब उलमा थे, तो अरबी में बात कर रहे थे, कुछ सलाम दुआ हो रही थी, मैं भी कुछ बातचीत, तो एक लड़का 9 उम्र बैठा, वो बीच में बोलना शुरू, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब कौन दे रहा है? वो। तो मैंने बाद में उसको अलग से समझाया, मैंने कहा आप में हुब्बे जाह की बीमारी है। क्या है? मैंने कहा इंसान को अपनी बीमारियों का खुद पता नहीं चलता। जब सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और उसकी वजह से मैं खामोश, क्योंकि मैं भी बोलूंगा तो वो बोलेंगे यार इनको क्या है, ये उधर भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, इनको तमीज नहीं बात करने की। बोलता तो एक ही आदमी है ना, हम तो चुप बैठ गए फिर कि यार बुरा इमेज जाएगा, अगला चुप नहीं हो रहा। हालांकि वो जवाब सही दे रहा था। भाई आपसे जब पूछा नहीं है तो सही और गलत की बात ही नहीं है ना, आप अपनी मौजूदगी का क्यों एहसास दिला रहे हो कि मैं भी हूं, मुझे भी आता है? छोड़ दो, आपको जब आता होगा बता, जब पूछेंगे बता देना। हमारे फरमाया करते थे कारी लोग ना मगरिब की नमाज में कुल अल्लाहु अहद नहीं पढ़ते। बहुत से कारी क्या करते हैं, मगरिब की नमाज में आप जो है ना सुन्नत क़िराअत क्या है, क़िसार मुफस्सल में से पढ़ा जाए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये जो आखिरी छोटी सूरतें, अफजल ये है, कभी कभार उसके खिलाफ भी हो। हम फरमाते थे कारी लोग क्या करते हैं, मगरिब में सूरह बकरा से, सूरह आले इमरान से, बताने के लिए कि हमें यहां से भी आता है। कारियों से बदगुमान ना हो, जरूरी नहीं उनकी ये नीयत तो, हजरत तो तरबियत का उनसर गालिब था ना, और कारी लोग बैठते भी थे तरबियत के लिए, हजरत को बता रहे थे कि लेकिन ये बाज दफा ये नीयत वाकई होती है कि कुल अल्लाह पढ़ लेंगे तो लोग बोलेंगे कुल अल्लाह तो हमें भी आती है यार, वो पढ़ो। लोग कहें वाकई भाई इसको वो आता है जो हमें नहीं आता, तो सुन्नत क़िराअत छोड़ देते हैं उस चक्कर में। तो और जो है वो, मुझे याद है एक दफा मेरा बयान था कहीं ना, अभी तो मैं बहुत मशहूर हो गया, पहले इतना मशहूर नहीं था, मेरा बयान था, बड़ा इस्तकबाल हुआ वहीं, तो मुझसे पहले एक और खतीब साहब पहुंच गए। अच्छा मैं तो चाह रहा था कि मैं नागा करूं, जब ये कर लें बयान तो अच्छा है, क्योंकि बयान करने में गला दुखता है आदमी का, भाई 1 घंटा बोलना पड़ता है। तो मैं जब वहां पहुंचा तो वो पहुंचे हुए थे पहले, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो बयान किसका होगा, इनका होगा। मैं बैठ गया आराम से, लोगों ने कहा नहीं जी इनका होगा, मौलवी साहब मुझे ले रहे हैं। अब मुझे लगा कि वो जो खतीब साहब थे, गीबत इसलिए नहीं है किसी को नहीं पता, मैं बहुत अरसे बाद ही इसलिए भी वाकया सुनाता हूं कि अब कोई जिसका वाकया उसको भी ना पता चले, मकसद किसी को रुसवा करना नहीं। मुझे लगा कि उनके ना चेहरे पे हवाइयां, उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई कि ये क्या हो गया, ये इनका क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार आप दीन की खिदमत के लिए अगर आए हो तो इससे क्या होता है कि मैंने कर लिया या अच्छा, मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि मैं वाकई थका हुआ था, मैं चाह रहा था कि इन्हीं का हो, मुझे तो खुशी हो रही थी। मैंने वहां लोगों से कहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा बयान, ये इनका बयान मैं बैठ के सुनूंगा। मुझे बहुत बोल बोल के उस जमाने में बहुत ज्यादा बयानात होते थे, और ये स्पीकर के इतने अच्छे सिस्टम भी नहीं, तबीयत से गला फाड़ना पड़ता था। लेकिन मुझे फिर अपने शेख की ये बात याद आई कि ये कोशिश करना कि हर जगह मेरी बात चले, हर जगह मेरा बयान लोग सुने, हालांकि आपको पता है कि फला आपसे अच्छी बात कर सकता है, लेकिन नहीं, उसको कटा के खुद, ये क्या है, इट इज कॉल्ड हुब्बे जाह। ये अमल क्या कहलाता है, हुब्बे जाह। वो इज्जत हासिल करने की कोशिश करो जिसके अहल हो, दूसरों को पीछे हटा के इज्जत की कोशिश करना, ये हुब्बे जाह कहलाता है। ये अमल समझते हो कि नहीं समझते हो? तो हर जगह है, यूनिवर्सिटियों में भी है, कॉलेजेस में भी है, साइंसदानों में भी है। साइंसदानों में बहुत है, इजाद कोई और करता है, सारे साइंसदानों में नहीं होता, लेकिन ये कॉमन बीमारी है, ये बड़े से बड़े तबके से लेकर छोटे से छोटे तबके में सब में होती है बीमारी, कि जो है वो लोग चाहते हैं कि भाई वो क्या हो। इसको कुरान ने क्या कहा, फरमाया कि वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू। अहले किताब के जो उलमा थे ना, जो ईमान नहीं लाते थे और हुब्बे जाह के मरीज थे, कुरान ने कहा इनके अंदर ये मरज है कि ये चाहते हैं कि जो काम इन्होंने नहीं किया उस पे भी इनकी तारीफ हो। काम कोई और कर रहा है, तारीफें किसकी हों, इनकी हों। ये अमल क्या कहलाता है, हुब्बे, याद कर लो ना यार, कुछ तसव्वुफ की इस्तिलाहत है, हुब्बे जाह कहलाता है।
اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولیں گے یہ وہی ہے بھائی، یہ ٹھڑک ٹھیک ہے، یہ ٹھڑک ہے، یہ حب مال ہے، اور یہ حب جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ، اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو، حب مال سے بھی پاک ہو، اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں، جیسے کھانے کی ہوس، یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے، ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا، یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے، اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں، بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی، بہت سے لوگ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب، اس کو حب جاہ نہیں کہتے، یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر خواہش میں لمٹ، لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں، ان میں حب باہ ہے، حب مال ہے، اور حب جاہ ہے. تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا، اب اس میں کیا ہے، سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں، یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے، میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس میں کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات تو یہ صاحب، یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں، یہ تینوں فرق ہیں. اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا، اب حب جاہ آ گئی نا، وہ اسی میں لگا رہے گا، میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی، آپ کی ساری تمنائیں، پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے، تکبر میں جاتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے، ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے، بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ، بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے، ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی، میری یہ کون ہوتی ہے، عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی؟ یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے، تیری بیوی نے بتا دیا تو تو بول، میں اس پہ کیا کروں گا؟ غور کروں گا. اچھی بات ہے یار. نہیں بیگم نے کیوں بول دیا؟ اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ صحیح خراب، واقعی اس میں خرابی ہے، میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے، تو تھوڑا سا غور کر لو، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی، میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول، ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں، ماء پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش، اللہ جزائے خیر دے، میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا، مأکول نہیں پڑھا جاتا، یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ. تو غلط پڑھ رہا تھا میں، اس نے مجھے بتا دیا. میں نے کہا زندہ باد زند. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی، میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کے امامت کی، حضرت بہت سخت تجوید کے، وہ سخت تھے نا، ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی. میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا. ایک دم دھواں نکل لے، لال سرخ. تو غلطی بھی غلطی رہے گی، اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو. یہی کہے گا. ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلہم کعصف مأکول، جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ، یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا، مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے وہی لفظ. آج علم تارا میں نے جان کر پڑھی، پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا. میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس. تو اگر میں یوں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسے، میں نے دیکھا حب جاہ کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا، ایک دم نیلے پیلے، ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں، ڈپریشن کیسے ختم کی جائے. وہ موٹیویشنل اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں، ابے تو اپنا تکبر، فرعونیت ختم کر، فرعونیت ختم کر. تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم آڑے ترچھے ٹیڑے میڑے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں، نیک ہیں. ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں، کوشش کرتے ہیں
बुराइयों से बचने की, और अगर अल्लाह ना करे कभी बुराई हो जाए तो कोशिश करते हैं भाई उसको तौबा करें। कोई गलती हमसे ऐसे माकूल भी तो गलती हो गई ना, कोई बता देगा तो कोशिश करेंगे उसको सेट कर लें। तो बड़े बड़े दावे ही ना करो भाई, ना अपने आप को बहुत बड़ा फंटर समझो। नॉर्मल समझोगे तो लाइफ को क्या करोगे, इंजॉय। जहां ये समझ लिया कि मैं कोई अलग ही फिल्म हूं, डिप्रेशन, स्ट्रेस तक और टेंशनें आपको आके घेर लेंगी भाई, अजाब में पड़ जाओगे, मुसीबतों में फंस जाओगे आप। ना फूफा बनाओ अपनी। हाँ, जितना अल्लाह ने मर्तबा दिया है वो ठीक है, जितना अल्लाह ने दिया। हर आदमी का एक स्टेटस होता है, वो नेचुरल है, उससे आगे निकलने की कोशिश। ये स्टेटस तो अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है कि तुमसे गलती नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। ये क्यों समझ रहे हो अपने आप को, समझते हो कि नहीं समझते? तो अब इन जो तीनों बीमारियां, पहले तो ये अपना अकीदा बना लो कि ये तीन दिल की बीमारियां, हुब्बे जा, हुब्बे माल और हुब्बे बाह। इसमें उलमा का जो सूफिया कराम जो एक बात कहते हैं, क्योंकि तसव्वुफ के मौजूआत हैं ये, इसमें सूफिया कराम ने एक बड़ी खानदानी, हमारे हजरत भी फरमाया करते थे कि इनमें सबसे मुश्किल इलाज हुब्बे जाह का है। माल की मोहब्बत, बाह की मोहब्बत, इसका इलाज आसान है। ठरकी होता है ना, औरत के थोड़े दिन दूर रखो, अल्लाह अल्लाह करवाओ, ठीक हो जाता है। शादी करने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। उस यानी हुब्बे बाह का आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल इलाज किसका है, हुब्बे माल का। सबसे मुश्किल इलाज किसका है, हुब्बे जाह। ये जो टांग ऊंची रखने का शौक है ना, कि हर जगह मैं, ये मैं सबसे मुश्किल से निकलती है इंसान की, और अल्लाह को सबसे नफरत इस मैं से है। लेकिन कुछ बीमारियां का इलाज मुश्किल होता है, लेकिन वो घटिया नहीं होती। कुछ बीमारियों का इलाज आसान होता है, लेकिन होती वो बहुत घटिया है। मिसाल के तौर पर आपको शुगर है जी, लोगों ने आप पॉडकास्ट में आपका जो है इंटरव्यू ले जा रहा है, सर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आप चाय में चीनी डाल रहे हैं, आप क्या मुझे थोड़ी सी शुगर है, मैं थोड़ा चीनी से क्या करता हूं, अवॉइड करता हूं। इससे कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी, क्या ख्याल है मेरा? अगर पॉडकास्ट में आपसे पूछे, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप थोड़ा हिल रहे हैं, मुझे बवासीर है असल में, बेइज्जती का खतरा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? तो शर्माता है आदमी। और आसान, पॉडकास्ट छोड़ो, रिश्ता लेने गए ना, यहां बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। रिश्ता लेने गए, लड़की वाले ने पूछा आप क्या करते हैं, मैं ये करता हूं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है? देखें मेरे ना, मुझे थोड़ी सी वो बीमारी ये है कि शुगर में वैसे कंट्रोल में रखता हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ज्यादा शुगर बोलेगा तो फिर इनकार कर देंगे ना, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कभी कभार शुगर, लेकिन वो कंट्रोल में चल जाएगा। आपने गया, आपको क्या बीमारी? मुझे बवासीर रहती है हर वक्त। मुझे क्या रहती है हर वक्त? अब ये घटिया समझी जाती है, नामर्द होना भी घटिया समझा जाता है। तभी किसी पैगंबर को कोई घटिया बीमारी नहीं हुई है, समझ रहे? पैगंबरों को बुखार होते हैं, पैगंबरों को खांसी भी हो सकती है, और भी बीमारियां हुई हैं। कोई पैगंबर नामर्द, क्योंकि मर्द के लिए नामर्दानगी वाली जो बीमारी है ये घटिया समझी जाती है सोसाइटी में। अल्लाह पैगंबरों को इस ऐब से क्या रखते हैं, वो ऐब जिससे उनकी इज्जत कम हो जाए, उस ऐब से अल्लाह पाक रखते हैं पैगंबरों को, ताकि इनकी सोसाइटी में इज्जत रहे इनकी सोसाइटी में। पैगंबरों को बरस की बीमारी नहीं होती, कोढ़ की बीमारी नहीं होती। तो अब ये खूब अच्छी तरह समझो कि ये जो तीन बीमारियां है ना, हुब्बे बा, हुब्बे जा और हुब्बे माल, इनमें सबसे मुश्किल इलाज है हुब्बे जा का। लेकिन सबसे घटिया बीमारी जो है ना, गंदी पलीद, वो हुब्बे माल है। हुब्बे बाह भी नहीं है वो। समझ में आ रही है बात? ये उलमा का इजमा है कि वो क्या है, हुब्बे माल। वजह उसकी है कि इंसान फरारी से दिल बहला रहा है तो खिलौना ना भाई। वो जो हुब्बे जाह का मरीज है ना, वो इंसानों की नजर में बड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान की तो एक वैल्यू है भाई, इंसान ही नजर की नजर में तो इज्जत चाहता है। ये इज्जत का भूखा है, तो इज्जतदार इज्जत तो चाहता है ना ये। और ये किसमें, खिलौनों पे मर रहा है, मिट्टी की बनी हुई चीजों पे मर रहा है। तो ये घटिया मरीज है। और आज इस घटियापन को एक फैशन बना के पेश किया जाता है। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। अबे तू क्या खिलौने दिखा रहा है लोगों को? तू आदमी है यार,
تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی, تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے, میری یہ بائک ہے, میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو, وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے, میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے. تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور فرعون کیا چھچور پنے پہ آیا ہوا تھا, یہ ہا اولائی الانہار تجری من تحتی, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا, وہی باتیں کر, یہ میری سواری ہے, یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی, یہ کلیم اللہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ تورات لے کر آئے گا, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے, وہی گھٹیا سوچ, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے باغات ہیں, ہا اولائی الانہار تجری من تحتی, میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا, جو میرا جو پیلس ہے اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے, یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے, فلاں انجینئر سے بنوائی, فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بلند ذوق نظر نہیں. ٹھیک ہے, یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں, اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے, بہت گھٹیا سوچ, بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس. تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو, جس پہ کیا ہو, فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شو نہیں مار رہا, میری کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بنگلے, گاڑیاں, یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا, بچوں پہ مارتا ہوں, بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں, تو بتا کتنی ہیں. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس جناب یہ ہے, میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا, ایک دن کیا ہوا, ہم گجرانوالہ میں, وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا, اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, وہ بھی ٹیچر تھے, عالم تھے. پرانی بات ہے, ہم لاہور میں گئے, وہ بہت بڑا کروڑپتی تاجر, وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے. یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب, بیچارہ فخر, یعنی اس میں نعمت کے طور پر, یہ میرا بزنس ہے, بڑا کروڑوں کا بزنس اس کا نا, ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس ٹائم پہ. اچھا یہ میرا بزنس ہے. میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے, احساس متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, ظاہر کروڑپتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسے بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا 1 ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, اسٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے, مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے ہیں, یار جو مولانا طارق صاحب کو جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا, بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, کیا شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی, ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں, اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ, ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تم نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا, انڈا, ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی. تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار, ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے, لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم.
दोपहर हम भी दाल चावल खा लेते हैं, तू बिरयानी खा लेगा तो हम कभी दाल चावल खाएंगे, बिरयानी दोस्त तो बिरयानी खाई भी नहीं जाती इंसान से। क्या है इतना बड़ा तेरा बंगला हो गया, इतनी गाड़ी, अबे क्या गाड़ी, उबर में चले जाओ, रक्शे में चले जाओ, 2-4 दिन के बाद आदी हो जाता है आदमी। क्या मसला है इसमें, इतनी बड़ी गाड़ी के क्या करना है, बटन दबाने से, अब तो बटन दबा यूं यूं खोल ले शीशा, इस पे फखर उड़ते हैं, बटन दबाओ शीशा ऊपर जा रहा है, बटन दबाया। अबे भाई बटन लेस भी अगर हो गए ना, देखने से शीशा नीचे जा रहा हो, फिर भी दूसरी बीवी शीशे से क्या है, बेहतर है ये। क्या ख्याल है? मेरे पास FX गाड़ी थी ना, वो यूं यूं करता था उसको, फिर भी ऊपर नहीं जाता था। इतनी पुरानी गाड़ी थी उस वक्त मेरे पास, उसका वो कुंडा में घुमाता था, फिर भी शीशे की मर्जी है ऊपर जाए या नहीं जाए। फिर भी हम क्या कर रहे थे, हमने कहा फिर भी हम क्या हैं, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने उसको इतना, उस लाहौर के ताजर ने मुझे अपना विजिट कराया, करोड़ों अरबों, मैंने आखिर मुझे बीवियां कितनी है, उसने कहा ना ये, फिर क्या फायदा यार, घंटे से तू हमारा टाइम जाया कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। तो हमारे उस्ताद हैं वो, उनको जो मेरे दोस्त भी हैं, उनको ये जामिया के उस्ताद हैं, उनको मेरे स्टाइल पर ना फिलबदी जवाब पर इतनी हंसी आई, कह रहा यार इस बंदे की शुक्र है उसने वो समझा नहीं मेरी बात को ना, कि उसके मेंटल लेवल से ऊपर की चीजें थी। गरीब आदमी क्या समझे हमारी बातें यार, हमारे लिहाज से तो गरीब था ना, वो क्या समझे, उसके मेंटल लेवल से बहुत ऊपर की बात की थी हमने, उसको समझ में नहीं, इनको आ गई। वो ये जो इससे हंसी रुक नहीं रही है ना, मैं इसको रुक करूं, मैं यार चुप हो जाओ, वो बेइज्जती होगी, वो कहेंगे उलमा आए हुए हैं और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं समझाई। तो मेरे भाई ये दुनिया जो है ना, पैसा रखो, कमाओ भी, ठीक है, दुनिया को दिखा भी दो, अगर नेमत के इजहार के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे ये चीज दी है, शो मारने के लिए ये काम नहीं किया करो। इन चीजों पे शो इंसान पे जचती नहीं है, ये इंसान के घटिया होने की अलामत है। तो हुब्बे जाह जो है उसका इलाज मुश्किल है, मगर घटिया बीमारी, जैसे शुगर का इलाज मुश्किल है, बवासीर का आसान है, मगर बवासीर गंदी घटिया बीमारी है, उसे बताते हुए शर्माता है, शुगर बताते हुए शर्माता, बल्कि शुगर तो मालदारों की बीमारी है, जिसको शुगर ना हो समझते हैं गरीब आदमी है ये, जो चाय में चीनी डाल डाल के पी रहा हो ना, ये गरीबों का काम होता है ना, देखा हो ना। और जब मालदार के सामने चाय रखेंगे तो वो फीकी चाय पिएगा वो, ये इसकी अलामत है कि मालदारों के कुछ ना शौक होते हैं, सुबह ये टैबलेट, दोपहर को ये टैबलेट, शाम को ये टैबलेट, और फिर रात को टीका लगा के सोना है। तो बहुत सारे चोचले होते हैं मालदारों के, गरीबों के तो सब कुछ खाते रहेंगे वो बैठ के, उनको शुगर ही नहीं होती, यही उनकी अलामत है कि किस शुगर ही नहीं है यार तुम्हें, सब कुछ खा रहे हो तुम। ठीक है, तो अब ये समझो खूब अच्छी तरह कि मुश्किल इलाज जो है वो हुब्बे जाह का है, लेकिन घटिया बीमारी क्या है, हुब्बे माल। तो कभी हुब्बे माल पे फख्र ना किया करो कि पैसों पे मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत, और पैसों की मोहब्बत बहुत ज्यादा है ये नहीं, इसका पैसा आने से पता नहीं चलता, पैसा छीनने से पता चलता है। पैसा छीनने के बाद आप डिप्रेशन में कितना जाते हो। अगर आपके दिल में हवस नहीं है ना, तो पैसा छीनने के बाद आप थोड़ी सी टेंशन तो नॉट नेचुरली होती है, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे आप बोलोगे मेरी बुनियादी जरूरत भाई, रात को सोने के लिए छपड़ा चाहिए मुझे, और खाने के लिए मुझे पराठे चाहिए, ठीक है ना, वो मुझे मिल रहे हैं, मेरी मर्जी की खुराक मिल रही है, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। तो जब तक ये है तो क्या है, लाइफ को क्या करो भाई, इंजॉय करो। इससे ऊपर तो सारा गरीबी थी, गरीबी छिनने से गम थोड़ी होता है इंसान को, मिल जाए तो खुशी होती है, ना मिले तो आदमी कहता है प्लेट के पैसे दिए वो तो मैंने खा लिए। ऐसा होता है कि बाज़ दफा हम निहारी खा रहे होते हैं, गरीबी मंगाते हैं, कहते गरीबी खत्म हो गई है, अब ये थोड़ी बेहोश पड़े हुए वहां पे, यार गरीबी खत्म हो गई यार, ये क्या हम निहारी खाने आए थे यार, गरीबियां खत्म हो गई, फिर मोटिवेशन स्पीकर को तकरीरें सुन रहे हैं, यार डिप्रेशन खत्म करो मेरी यार। अरे पागल है, गरीबी गरीबी गरीबी। तो भाई हमारी मेरी बेसिक जरूरत और आपकी बेसिक जरूरत क्या है, हमें 2 टाइम का खाना मिल जाए, क्योंकि भूख की तकलीफ वाकई बर्दाश्त नहीं होती, और हमें एक आध बीवी मिल जाए, क्योंकि उसमें ये इंसान के अंदर शहवत पैदा होती है जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती है। और बीवी के और भी बहुत फायदे हैं, उससे इंसान गपशप लगाता है, तन्हाई दूर करता है, उससे औलाद मिलती है, घर में औलाद भी चाहिए इंसान को, ये सारी चीजें नेचुरल है भाई, रिश्तेदारी बढ़ती है इंसान की, सुकून मिलता है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए भाई, सर छुपाने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए लिबास चाहिए, बेसिक चीजें मिल गई। अब इससे ज्यादा सब क्या चल रहा है, गरीबी चल